اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ۔ تو درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے انڈیا کا ایک پورے کے پورے صوبے پہ قبضہ ہو گیا ہے، اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اور انڈیا کے 18 ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں، 18 ملک بنیں گے انڈیا کے اندر سے انشاءاللہ، اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اور یہ کون سا صوبہ ہے، اس کی آبادی کتنی ہے اور اس کا رقبہ کتنا ہے، اور یہ اصل میں کس کی ملکیت تھا، اس پہ بات کروں گا کھل کے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، 10 سے 15 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، پوری دیکھ لیا کریں، اور جو اشتہارات چلتے ہیں ان کو بھی سکپ نہ کیا کریں۔ 4 سے 5 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے، آنکھیں پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، جب اللہ کا عذاب کسی بندے پہ نازل ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو وہ اسی طریقے سے نازل ہوتا ہے جیسے انڈیا پہ نازل ہوا۔ یہ دیکھ لیں کہ کتنا مقابلہ تھا چونٹی کا اور ہاتھی کا، ایک بدبخت بدمست ہاتھی کا اور ایک کمزور سے ملک کا۔ لیکن اس وعدہ اللہ شریک نے دکھا دیا ہے کہ میں اگر ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں والی پوری فوج کو مروا سکتا ہوں، تو ایک چھوٹے سے ملک سے ایک بہت بڑے ملک کو بھی نہ کو چنے چبوا سکتا ہوں۔ دیکھ لیں آپ سب کے سامنے، یقین جانیے میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ان کو وسائل مہیا کرنے والے شریف فیملی کا، اور اس کے بعد پھر شکریہ ادا کرتا ہوں افواج پاکستان کا۔ اب انڈیا کا ایک صوبہ تھا اروناچل پردیش۔ اروناچل پردیش ایک صوبہ تھا، اس پورے کے پورے صوبے پہ قبضہ کر لیا ہے چین نے، کیونکہ یہ اصل میں علاقہ بھی تبت کا تھا، چین کا ہی تھا۔ یہ جب پوری دنیا پہ حکومت تھی نا برطانیہ کی، تو اس وقت چین کمزور تھا، تو انہوں نے یہ تبت کے اس علاقے کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ تو چین تو اس وقت بول نہیں سکا کیونکہ کمزور تھا، کمزور کا تو کام ہوتا ہے رونا یا بھاگ جانا یا خاموشی اختیار کر لینا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، تو اب چونکہ وہ طاقت میں ہے تو انہوں نے اپنا کلیم کر کے وہ اپنا صوبہ واپس لے لیا، اپنا جھنڈا لگا دیا، اپنے بورڈ لگا دیے۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے نا مودی نے ملک کو تباہ کیا، جیسے پاکستان کو عمران خان نے تباہ کیا، انڈیا کو مودی نے تباہ کیا، اور امریکہ کو ٹرمپ نے تباہ کیا، اسرائیل کو نیتن یاہو نے تباہ کیا، اسرائیل بھی اندر سے تباہ ہو چکا ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو ڈرون ہم نے گرائے ہیں نا 180 کی تعداد میں، یہ آپریٹ ہو رہے تھے اسرائیل سے، اور معلومات بھی ساری دے رہے تھے اسرائیل کو، اور اسرائیل آگے انڈیا کو دے رہا تھا۔ اس نے مکمل ٹیکنالوجی، ان کو جہاز، وہ ڈرون ضرور بیچے لیکن اس کا کنٹرول اس نے اپنے پاس رکھا تھا۔ اب اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ میں نہیں ٹکر لگا سکتا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے، اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ اچھا، ایک اور میں آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ
कादियोड़े जो है ना, इनको मुसलमान पायलटों की तमाम मिशन में तमाम पायलट जितने भी थे ना, सब मुसलमान थे। इन्होंने एक वो बशीर मसीह को हीरो बना के पेश किया और पाकिस्तानी जो मुसलमान पायलट थे ना, उनका नाम ही बहुत दूर कर दिया। हालांकि वो पायलट है ही नहीं, दूर दूर तक उसका पायलट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो जमीनी जहाज रेडी करने वाला जो अमला है या रास्ता बताने वाला जो अमला है ना, उसका हिस्सा है वो। ठीक है, हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है वो भी, लेकिन मुसलमान पायलटों का हक मत मारो, जिन्होंने जाके अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिन्होंने कैसे ऐसे गुजार के, वो वीडियो मैंने देखी है, चारों तरफ बमबारी हो रही होती है और उस बमबारी में जहाज को भी बचाना, नीचे दुरुस्त निशाने भी लगाना और वापस जहाज को बचा के उन चारों तरफ से फायरिंग से निकाल के, उनके जहाज़ों की फायरिंग से, नीचे वाली फायरिंग से बाहिफाजत निकाल के अपने मुल्क में वापस लाना, ये बहुत बड़ा कारनामा है। यकीन जानिए, इस जंग में जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया है ना, ये 100% निशाने हैदर के हकदार हैं, इनको जरूर मिलने चाहिए। लेकिन इनका ये कादियोड़ों को इनकी कामयाबी हजम नहीं हो रही है ना, वो मरदूद अल्लाह इनकी नस्लों को भी तबाह करे। ये हमारे नबी पाक के दुश्मन है तो हमारे भी दुश्मन है। इनकी किसी बात पे यकीन मत किया करें, ना ही इनकी पोस्टों को फेसबुक पे फॉलो किया करें। ये वो गंदी गलीज नस्ल है ना, जो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने तैयार की थी। तो इनका काम ये शर फैलाना, ये इसी काम के लिए ये इन्होंने आखिरत अपनी छोड़ के ना, तो पैसों के लिए आलमी ताकतों के ट्राउट बन के तो वो मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तो अब देखें जनाब के, कल मैंने देखा, यकीन जानिए दिल खुश हो गया, और मैं बीमारी से अल्लाह ने मुझे सेहतयाबी अता कर दी खुशी में ही, कि जनरल बख्शी को मैंने रोते हुए देखा। रो रहा है, ये हमारे साथ क्या हो गया है, अमेरिका हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। ओ भाई, तुम लोग 24 सूबों के मालिक हो, हमारे तो टोटल 4 सूबे हैं। तुम लोगों की आबादी कई अरब है और हमारी आबादी तो टोटल 26 करोड़ है। तुम लोगों की फौज 2.5 करोड़ है और हमारी फौज टोटल 7 करोड़ है। वो मैंने बताया ना कि हाथी का और चींटी का मुकाबला था, लेकिन अल्लाह ने चींटी के हाथों हाथी को मरवाया। और अब देखें जनाब, ये जो था ना अरुणाचल प्रदेश सूबा, ये था असल में तिब्बत का इलाका। इसमें पहले बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बहुत सारे, ये माओ ने पहले क्लेम किया था सबसे पहले, और उसके बाद दलाई लामा ने क्लेम किया था ये हमारा इलाका है, हिंदुस्तान का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, भी उनका ही, क्योंकि तिब्बत का हिस्सा था, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, तो उस वक्त वो कमजोर थे। तो उन्होंने वो अपना इलाका वापस लेके उसका नाम जनगान रख दिया है, उस सूबे का नाम, और उसमें 30 के करीब शहर हैं जिनके उन्होंने अपने चीन के नाम पे उनके मुकम्मल कंट्रोल मतलब हासिल कर लिया है। नाम भी तब्दील कर दिए, सूबे भी तब्दील हो गए, सूबा का नाम और शहरों के नाम और हो गए, आगे तहसीलों के, ज़िलों के, इसी तरीके से उन्होंने मुकम्मल अपना होल्ड कर लिया है। तो अब बैक वक्त इंडिया को अगर पाकिस्तान के साथ पंगा करता है ना, तो अब 1000 बार सोचेगा कि अब उसको बैक वक्त पे 2 माजों पे लड़ना पड़ेगा, एक पाकिस्तान के साथ, दूसरा वहां से चीन के साथ। तो ना वो पाकिस्तान के साथ लड़ सकता है। अच्छा, एक मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये मोदी की गलत पॉलिसियों का नतीजा था। जैसे पाकिस्तान तबाह हुआ था इमरान की गलत पॉलिसियों के, वो तो खैर पाकिस्तान को जो तबाह करने का मिशन लेके आया था ना आलमी ताकतों से, ऐसे ही तो नहीं। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं पाकिस्तानी अवाम को, गौर से मेरी बात सुन लें, और अगर ये बात झूठ हो तो मैं, यकीन जानिए, हर किस्म के सजा के लिए तैयार हूं।
یہ جمائمہ کی اور عمران کی طلاق کوئی نہیں ہوئی ہے، اس نے طلاق کوئی نہیں دی ہوئی، جعلی وہ سارا کچھ تھا، کیونکہ یہ عالمی طاقتوں کا یہ ایجنڈا تھا۔ ابھی بھی وہ جمائمہ کہہ رہی ہے اور اس کے بچے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو ہمارا ملازم ہے، ہمارا ایجنٹ ہے۔ اس کا مطلب نوکر انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کو۔ اور جمائمہ کہتی ہے میں نے اپنی نسل کے لیے، اپنے کیا نام ہے، گریٹر اسرائیل کے لیے قربانی دی ہے اس کے ساتھ شادی کر کے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ اس کے بچے اس کے ہے بھی نہیں، ویسے شکلیں کوئی نہیں ملتی ہیں اس کے ساتھ۔ تو وہ دیکھ لیں 2 سال ہو گئے ہیں، دبئی میچ دیکھنے آئے، دبئی سے آگے 1 گھنٹے کا راستہ ہے نا کراچی کا، تو آگے چلے 2 گھنٹے پنڈی تک لگا لو جی، 2 گھنٹوں کا سفر وہ کر کے باپ سے ملنے نہیں آئے۔ یہاں پہ وہ ہر ہفتے کوٹ میں پہنچا ہوتا ہے جی میری بچوں کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے۔ وہ کون سے بچے بھائی؟ تیرے تو وہ بچے ہیں ہی نہیں، وہ تو کلیم کرتے ہیں وہ ہمارا ملازم ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے، اللہ نے کرم کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ نہ صرف کیا نام ہے یہ انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، بلکہ اس ملک سے 18 ملک نکلیں گے، کشمیر خالستان سمیت 18 ملک نکلیں گے انڈیا کے اندر سے۔ اور انشاءاللہ مسلمانوں کو بھی، کشمیر کے مسلمانوں کو بھی آزادی ملے گی۔ اس کے بعد وہ بلا، کیونکہ پاکستان کے ساتھ یہ غدار لوگ ہیں، غدار قوم میں بنتی ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، پاک فوج کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کو پھر خود مختار کر دیا جائے، دونوں جب وہ آزاد ہو جائے نا، دونوں کو الگ کر دیا جائے، اور ایک اگر سبزی کا ٹکڑا بھی یہاں سے جائے نا تو اس پہ بھی ٹیکس لیا جائے ان سے، پھر ان کو عقل آئے گی کہ ان کو مفت کا وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں خود گیا ہوں، میرے سامنے گالیاں دے رہے تھے، تو میں نے وہ اشر پھر ان کا کیا تھا نا، ان کو نانی یاد کروا دی تھی۔ یہ قوم صحیح نہیں ہے، یہ اگر صحیح ہوتے تو آج تک یہ جموں کشمیر کو آزاد کیوں نہیں کروا سکے؟ ایک بھی وہاں پہ لڑنے والا کشمیری نہیں ہے، آزاد کشمیر کا یا آزاد کشمیر کے کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ قوم صرف اور صرف کتے کی طرح بھونک سکتی ہے۔ ہاں بیچ میں وفادار بھی بہت سارے، اکثریت لوگوں کی خلاف ہے لیکن وفادار بھی ہیں۔ ان کے بزرگ ہمیشہ ملک کے وفادار ہیں، بڑے وفادار۔ یہ جو نئی گندی نسل تیار کیا نا عمران نیازی نے، یہ غدار ہیں سب کے سب۔ اور 2 یوتھڑ جتنے بھی یوتھڑ جو ہے نا، وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے ہیں۔ جو جنگ کے دوران فوج پہ بھونک رہے تھے نا، وہ سب گرفتار ہو گئے ہیں، اور ان پہ پیکا ایکٹ کے تحت ان کے پچھواڑے کو بھی لال و لال کر دیا گیا ہے، اور پیکا ایکٹ کے تحت ان کو کیس درج ہوئے ہیں اور ان کو سزائیں ملیں گی، جس میں کم از کم سزا جو ہے نا وہ 24 سال ہے، عمر قید۔ تو اب مزید جو بھونک رہے ہیں نا، یہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کینسل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب دیکھیے گا 2-3 دنوں میں آپ سن لیجئے گا کہ ان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کینسل ہو گئے۔ جب کینسل ہو جائیں گے نا تو بہرحال 2 سال بعد ان کو دینا پڑتا ہے ثبوت کہ بھائی یہ میں پاکستان سے ہوں، اور یہ میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، اور یہ میرا شناختی کارڈ ہے، یہ میرا پاکستانی پاسپورٹ ہے۔ تو اس پہ جا کے پھر جب پاسپورٹ ہی نہیں ملے گا، کینسل ہو چکا ہوگا، شناختی کارڈ ہی کینسل ہو چکا ہوگا، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہی کینسل ہو چکا ہوگا، ڈومیسائل ہی کینسل ہو چکا ہوگا، تو وہاں جا کے پھر اپنی بہن پیش کریں گے یا ماں پیش کریں گے کہ کیا پیش کریں گے جو آگے مزید نیشنلٹی دیں گے؟ کیونکہ یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ انہوں نے جنگ کے دوران میرے وطن کے ساتھ، میری فوج کے ساتھ جو کچھ کیا ہے نا، اب یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ اب ان کے ساتھ وہ کیا جائے گا نا کہ ان کی آنے والی 7 پشتیں بھی یاد کریں گی کہ بھائی ہم نے کون سی فوج کے ساتھ یا کون سے حافظ صاحب کے ساتھ پنگا لیا تھا۔ اب ان کی نسلیں بھی یاد کریں گی، حافظ صاحب کو بھی، پاک فوج کو بھی،
نواز شریف کو بھی اور شہباز شریف کو بھی۔ انہوں نے کیا وہ بزدل بندہ سمجھا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کیا کروں جی، رات کو میں 3 مرتبہ فون، میں 7 مرتبہ فون کیا، اس نے میرا، مودی نے فون ہی نہیں اٹھایا، میں نے اس کو خوشخبری سنانی تھی کہ میں تمہارے پائلٹ کو رہا کر رہا ہوں۔ یہ اتنا بزدل آدمی ہے۔ امریکہ سے ایک فون آیا، اس نے فوراً رہا کر دیا۔ پاکستان کو خود وزیر خارجہ ان کا آیا، آ کے ملا کہ بھائی جنگ آپ لوگوں نے جواب نہیں دینا انڈیا کو، ہم نے دیا، انہوں نے بھرپور جواب دیا۔ یہ ہوتا ہے ملک کا وفادار اور بہادر لیڈر، بزدل نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، تو اللہ حافظ، شب بخیر۔ اللہ ہمارے ملک کی خیر کرے اور اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی خیر کرے۔ حافظ صاحب اور جو نیک لوگ ہیں اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔